میں داخلی دروازہ کھول کر دفتر کے استقبالیہ کے طور پر استعمال ہونے والے بڑے سے کمرے میں پہنچا۔ سامنے ہی ایک بڑی سی میز کے عقب میں لگ بھگ 40 برس کا ایک دبلا پتلا سا بابو نما شخص سفید قمیض اور کالی پتلون پہنے براجمان تھا۔ اس نے گلے میں کلیجی رنگ کی چوڑی سی ٹائی باندھ رکھی تھی۔ میں اس کی میز کے سامنے پہنچا تو اس نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے اپنا لہجہ حتی الامکان روبدار بناتے ہوئے انگریزی میں کہا، میں بھاویش ہوں، رتن جی کا بردر ان لا۔ انہیں اطلاع دو کہ پورنیما بھابی نے ان کے لیے دوپہر کا کھانا بھیجا ہے۔ یہ کہتے ہی میں نے ٹفن اس کی نظروں کے سامنے لہرایا۔ اس کے چہرے پر شناسائی کے آثار ابھرے۔ ظاہر ہے وہ پہلے بھی بارہا یہ ٹفن دیکھ چکا ہوگا۔ اس نے اپنے سامنے رکھی کرسی کی طرف اشارہ کر کے مؤدب لہجے میں کہا، آپ تشریف رکھیں، میں رتن جی کو اطلاع دیتا ہوں۔ میں نے غالباً سائلوں کے لیے مختص خستہ حال سی کرسی پر حقارت بھری نگاہ ڈالی اور خود پسندانہ لہجے میں کہا، تم انہیں جا کر بتاؤ، میں کھڑا رہ کر انتظار کر لوں گا۔ اس بات میں گردن ہلا کر وہ اپنے دائیں طرف والی راہداری میں نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ بمشکل 2 منٹ کے بعد وہ واپس لوٹ آیا اور اسی عاجزانہ لہجے میں بولا، تشریف لے جائیے، رتن جی آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ انتظار کی یہ مختصر مدت رتن کے اعصاب کے لیے کافی تناؤ کا باعث رہی ہوگی، کیونکہ میں انگریزوں کے دور والی بہترین زیب و زینت کے حامل کشادہ کمرے میں داخل ہوا تو جہازی حجم کی آبنوسی میز کے پیچھے گردشی کرسی پر براجمان رتن کا چہرہ ستا ہوا نظر آیا۔ میں نے گرم جوشی سے اسے پرنام کیا۔ اس نے جواب میں محض سر ہلانے پر اکتفا کیا اور پھر روکھے بلکہ ناراض سے لہجے میں کہا، تمہیں سیکرٹری کے سامنے خود کو میرا جیجا جی بتانے کی ضرورت تھی بھاویش جی؟ میں نے شرارتی لہجے میں کہا، تو اور کیا بتاتا، تمہارا سالہ تو بن نہیں سکتا، کیونکہ بریگیڈیئر رشی کو تو ساری دنیا جانتی پہچانتی ہے۔ میرے منہ سے یہ نام سنتے ہی اس کا چہرہ یکلخت بجھ سا گیا۔ اس نے مرے مرے سے لہجے میں کہا، تم خود کو میرا دوست کہتے تب بھی میرا سیکرٹری تمہیں میرے پاس بھیج دیتا۔ میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، مجھ پر اپنی افسری نہ جماؤ مسٹر رتن، تمہاری اصلیت کھول دی تو تم اپنے چمچوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے، بلکہ ہو سکتا ہے تمہیں اس ٹھاٹ باٹ والے عہدے سے محروم ہو کر جیل کی ہوا کھانی پڑے۔ سمجھ میں آیا یا کچھ مزید سمجھاؤں؟ میری بات سن کر وہ دل ہی دل میں بری طرح تل ملایا ہوگا، مگر وہ شاید بات ختم کرنے کے لیے خاموش رہا اور پھر شکست خوردہ سے لہجے میں بولا، میں یہ تو سمجھ گیا، مگر یہ تو بتاؤ کہ یہاں آنے کی زحمت کیوں کی؟ تمہاری کسی بات سے یہاں کے لوگوں کو معاملے کی سنگن مل گئی تو مجھے لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ میں نے تحکم بھرے لہجے میں کہا، میں تمہارے کسی سوال کا جواب دینے کا پابند نہیں ہوں اور نہ تم مجھے یہاں آنے سے روک سکتے ہو۔ یہ سن کر وہ کسمسایا، مگر اس نے ایک بار پھر بحث سے گریز میں عافیت سمجھی۔ اس اثنا میں کسی نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ رتن نے تحکم بھرے لہجے میں کہا، یس کم ان۔ اجازت ملتے ہی دروازہ کھلا اور چپراسی کی وردی میں ملبوس ایک پکی عمر کا شخص دفتر میں داخل ہوا۔ اس کے پرنام کے جواب میں رتن نے گردن سے کھانے والے ٹفن کی طرف اشارہ کیا۔ چپراسی نے ٹفن اٹھایا اور کمرے میں ایک طرف بچھی گول میز پر دسترخوان بچھا کر کھانا سجانے لگا۔ رتن نے سوجے ہوئے منہ کے ساتھ پوچھا، تم کھانا کھاؤ گے؟ میں نے اپنے لہجے میں شرارت بھرتے ہوئے کہا، تم میری فکر نہ کرو مسٹر رتن، میں تمہاری پتنی کے ساتھ پیٹ بھر کھانا کھا کر آیا ہوں، کیونکہ مجھے بالکل تازہ گرما گرم کھانا اچھا لگتا ہے۔ اس نے یہ سنا تو چونک کر چپراسی کی طرف دیکھا، مگر میں نے آواز دھیمی رکھی تھی، لہٰذا چپراسی کے کانوں میں ہماری گفتگو کے الفاظ پڑنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ تاہم رتن نے دبی دبی سی ناراضی والے لہجے میں کہا، اگر تم میرے دفتر میں ایسی باتیں نہ کرو تو مجھ پر احسان ہوگا۔ تم نے وعدہ کیا ہے کہ اگر میں تمہارے مطالبات پورے کر دوں تو تم میرا راز نہیں کھولو گے، اور میں نے اقرار کر رکھا ہے۔ پھر تم میری عزت اور مرتبہ خطرے میں کیوں ڈال رہے ہو؟ میں نے دھیمی آواز اور مصالحانہ لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ دوسروں کے سامنے تمہاری ایسی کوئی بات نہیں کروں گا جس سے تمہارا پول کھلنے کا خطرہ ہو۔ دراصل عین اسی وقت دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور پھر رتن کا سیکرٹری اندر داخل ہوا۔ اس نے کئی فائلیں اٹھا رکھی تھیں۔ وہ مجھے دیکھ کر جھجکا، مگر پھر رتن کو مخاطب کر کے بولا، سرکل آپ کو سائٹ کا معائنہ کرنے 2 دن کے لیے پلانٹ پر جانا ہے، اس لیے ان فائلوں پر آج ہی دستخط کر دیں۔ کانٹریکٹرز پہلے ہی دیر سے پیمنٹ پر شور مچا رہے ہیں۔ یہ سن کر رتن نے ترچھی نظروں سے مجھے دیکھا اور پھر انگلی کے اشارے سے سیکرٹری کو فائلیں میز پر رکھ کر چلے جانے کا حکم دیا۔ وہ شاید کچھ کہنا چاہتا تھا مگر پھر سر جھٹک کر جانے لگا۔ رتن نے اسے آواز دی، بولا، ٹھہرو ارون، کچھ اور بتانا ہے کیا؟ ارون نے اقرار میں سر ہلایا اور پھر لگ بھگ فاتحانہ لہجے میں کہا، میں نے کالونی فون کر کے ترمتی رام کو آپ کا بنگلہ صاف ستھرا کر کے بہترین حالت میں رکھنے کی بھی ہدایت کی ہے۔
قدر توقف کے بعد اس نے داد طلب نظروں سے رتن کو دیکھتے ہوئے کہا، میں نے اسے خبردار کیا ہے کہ بنگلے کا باورچی خانہ اور غسل خانہ پہلے کی طرح گندا ملا تو اس کی شامت آ جائے گی۔ رتن نے ارون کی یقین دہانی کے جواب میں اطمینان کے اظہار کے لیے سر ہلایا، کہا ٹھیک ہے، میں کل صبح اپنے بنگلے سے ہی تاراپور کالونی روانہ ہو جاؤں گا اور اپنا اٹیچی کیس بنگلے میں رکھ کر دوپہر ہی کو پلانٹ پر چلا جاؤں گا۔ ڈرائیور رگھو ونشی کو کہنا کہ آج اپنے گھر بتا کر آئے کہ وہ اب تیسرے دن واپس لوٹے گا۔ یہ سنتے ہی ارون اچانک گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا، میں معذرت چاہتا ہوں سر، مجھے بتانا یاد ہی نہیں رہا۔ رگھو ونشی تو آج سے 10 دن کی چھٹیوں پر جا رہا ہے، ابھی گھنٹہ بھر پہلے گاؤں سے تار آیا ہے، اس کی ماں سخت بیمار ہے۔ ارون بتا رہا تھا کہ بس چل چلاؤ ہے۔ یہ سن کر رتن چونکا اور پھر ناراضی بھرے لہجے میں بولا، میرا ڈرائیور اتنی لمبی چھٹی پر جا رہا ہے اور مجھے خبر ہی نہیں ہے، یہ کیا بکواس ہے؟ ارون نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا، آپ کمیٹی کی میٹنگ میں تھے۔ ارون ایڈمن کے پاس جا کر رویا پیٹا تو انہوں نے چھٹی منظور کر لی۔ اس کی مہینہ بھر کی چھٹیاں باقی ہیں، ویسے بھی کسی کی ماں مرنے کو پڑی ہو تو اسے گھر جانے سے کون روک سکتا ہے؟ رتن نے جھنجھلا کر کہا، تو میں کون سا اسے روک لیتا، مگر مجھے پہلے بھی اطلاع دی جا سکتی تھی۔ اب اپنے ایڈمن صاحب سے کہو کہ میرے لیے فوراً دوسرے ڈرائیور کا بندوبست کرے جو مجھے کل صبح سویرے تاراپور کالونی پہنچا سکے۔ اسے بھی بتا دیں کہ 2 دن وہاں رکنا ہوگا اور تیسرے دن مجھے واپس لانا ہوگا۔ ارون کچھ دیر خاموش رہا، پھر پریشان سے لہجے میں کہا، لیکن سر، یہ آپ کو بھی پتا ہے کہ اسٹاف میں اس وقت کوئی ایسا ڈرائیور نہیں ہے جسے ہائی وے پر گاڑی چلانے کا تجربہ ہو۔ ہم کسی کچے ڈرائیور کے ساتھ بھیج کر آپ کی زندگی داؤ پر نہیں لگا سکتے۔ یہی وہ موقع تھا جس کا میں ڈرائیور کا ذکر چھڑنے کے بعد سے انتظار کر رہا تھا۔ میں نے باروب لہجے میں کہا، اتنا بڑا خطرہ مول لینے کی کیا ضرورت ہے رتن؟ اب تو ایک ماہر ڈرائیور تمہارا نوکر ہے، اسے ساتھ لے جاؤ، کوئی سرکاری رکاوٹ تو نہیں ہوگی نا؟ میرا مطلب ہے اس کے تاراپور کالونی میں داخل ہونے اور وہاں ٹھہرنے پر وہاں کی سیکیورٹی کا عملہ کوئی اعتراض تو نہیں کرے گا؟ رتن نے غرور سے گردن اکڑاتے ہوئے کہا، میں ساتھ ہوں تو پھر کس میں جرت ہے کہ اسے روکے یا اس سے پوچھ گچھ کرے؟ میں نے کہا تو بس پھر مسئلہ حل ہو گیا، تم اپنے ڈرائیور چندر کو ساتھ لے جاؤ، اسی بہانے اس کی ڈرائیونگ کی مہارت کی جانچ بھی ہو جائے گی، وہ دعوے تو بہت بڑے بڑے کرتا ہے۔ تبھی ارون نے کہا، بھاویش ٹھیک کہہ رہے ہیں، اگر وہ واقعی ماہر ڈرائیور ہے تو اسے ہی ساتھ لے جانا بہتر ہے، اتنے لمبے سفر میں ہمارے اناڑی ڈرائیوروں پر بھروسہ کرنا بھیانک غلطی ہوگی۔ رتن نے ہاں میں گردن ہلا دی۔ یہ دیکھ کر میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ اس دوران میں میرا دماغ مسلسل سوچ رہا تھا۔ مجھے لگا کہ یہاں مزید وقت ضائع کرنے کی بجائے جلد از جلد اسلم علی سے ملنا اور اس سے اس تازہ پیش رفت پر مشورہ کرنا چاہیے۔ پھر میرا ذہن اس بات پر یکسو ہو گیا۔ میں نے رتن سے کہا، چپڑاسی سے کہہ کر ٹفن منگوا لو، اب تک دھل گیا ہوگا۔ مجھے کچھ کاموں کی انجام دہی کے لیے اب شہر کی طرف جانا ہے۔ میں چندر کو بتا دوں گا کہ اسے کل تمہیں لے کر جانا ہے۔ مجھے لگا کہ میرے جانے کا سن کر رتن کی جان میں جانا ہی ہے۔ اس نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا۔ میں پارکنگ میں پہنچا اور پورنیما کی گاڑی کے پاس جا کر کھڑا ہوا۔ پورا 1 منٹ بھی نہیں گزرا تھا کہ اسلم علی آن پہنچا۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ میں ٹفن عقبی نشست پر ڈالتے ہوئے بولا، جلدی سے یہاں سے نکل چلو، مجھے ایک تازہ ترین اور بہت اہم پیش رفت پر تم سے بات کرنا ہے۔ اسلم نے میرے لہجے میں پوشیدہ ہیجان محسوس کر لیا تھا۔ اس نے جلدی سے گاڑی سٹارٹ کر کے دفتر کے احاطے کے پھاٹک کی طرف بڑھا دی۔ ہم جیسے ہی سڑک پر پہنچے، اس نے اشتیاق بھرے لہجے میں پوچھا، اب بتاؤ بھائی، کس پیش رفت کی بات کر رہے تھے؟ میں نے کہا، بھیا اوپر والے نے کچھ ایسا بندوبست کر دیا ہے کہ تمہیں رتن کے ساتھ تاراپور نیوکلیئر پلانٹ میں گھسنے کا موقع مل رہا ہے۔ میری بات پوری ہوتے ہی اسلم علی نے پرجوش لہجے میں کہا، یہ تو تم نے کمال کی بات بتائی بھیا، یعنی ہمارا اس کے ساتھ چھک مارنا بلاخر رنگ لا رہا ہے، مگر ذرا تفصیل سے بتاؤ کہ کہانی یہاں تک کیسے پہنچی۔ میں نے اسے الف سے یہ تک ساری بات بتا دی۔ اس نے طمانینت بھری مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہ واضح نشانی ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا کام آسان کرنا چاہتا ہے اور ہمارے لیے غیب سے راستے نکال رہا ہے۔ میں اس کی تائید پر مجبور ہو گیا۔ میں نے کہا، ایسا ہی لگتا ہے بھائی، ورنہ رتن کے ڈرائیور کی ماں کی بیماری کا تار آج کے دن ہی نہ پہنچتا اور اس کے اچانک چھٹی پر گاؤں جانے کی بات میرے آگے نہ چھڑتی۔ میں نے فی الفور اس سنہرے موقع سے فائدہ اٹھایا اور تمہیں ساتھ لے جانے کی تجویز رتن کے سامنے رکھ دی۔ وہ اتنا پھنسا ہوا تھا کہ میری بات ماننے پر مجبور ہو گیا۔ اس نے قدرے تشویش بھرے لہجے میں کہا، وہ تو ٹھیک ہے، مگر کہیں اسے ہم دونوں کے گٹھ جوڑ کا شبہ نہ ہو جائے۔ میں نے بے پرواہی سے کہا، ہوتا ہے تو ہو جائے یار، آج نہیں تو کل یہ بات کھل ہی جائے گی۔ اسلم علی نے کہا، وہ تو ٹھیک ہے، مگر ہم نے طے کیا تھا نا کہ جب تک ممکن ہو رتن کو تاراپور نیوکلیئر پلانٹ کے حوالے سے اپنی دلچسپی سے بے خبر رکھنے کی کوشش کریں گے۔
میں نے کہا میرا خیال ہے ہمیں بہت جلد کھل کر اپنے ارادے اس پر ظاہر کرنے پڑیں گے، شاید وہ وقت اب زیادہ دور نہیں ہے۔ اسلم نے میری تائید کی۔ اس دوران میں ہماری گاڑی درمیانی رفتار سے آگے بڑھ رہی تھی اور ہم دونوں کی آنکھیں کسی مناسب جگہ کی تلاش میں سڑک کے دونوں اطراف کا مسلسل جائزہ لے رہی تھی۔ تبھی میں نے اسلم سے پوچھا، تمہیں اس اجڑے ہوئے باغ کا رستہ یاد ہے جہاں تم نے میرا میک اپ کیا تھا؟ اسلم نے نفی میں سر ہلایا اور پھر کہا، مگر کوشش کر کے ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ میں نے جھٹ سے کہا، تو ڈھونڈو بھائی، میرا خیال ہے اس سے مناسب جگہ ملنا مشکل ہے۔ اسلم نے کہا، کہہ تو آپ ٹھیک رہے ہیں، چلو اسی بہانے صورت شہر کے راستے پہچاننے کا موقع بھی مل جائے گا۔ لگ بھگ پونا گھنٹہ شہر کی مختلف سڑکوں پر ادھر ادھر چکر لگانے کے بعد بالآخر ہمیں کچھ مانوس آثار نظر آئے اور چند منٹ مزید خاک چھاننے کے بعد ہم اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ ہم دونوں نے پورنیما کی گاڑی کو متروک باغ سے کوئی 125 گز آگے کھڑا کیا، پھر پیدل چلتے ہوئے مہندی کی قد آدم باڑ کے درمیان موجود تنگ راستے سے اندر داخل ہوئے۔ وہاں لگ بھگ سب ویسا ہی تھا جیسا ہم چھوڑ کر گئے تھے، البتہ قریب آتی شام کے سایوں میں وہاں چھائی اداسی آمیز ویرانی مزید گہری محسوس ہو رہی تھی۔ اس مرتبہ جھاڑیوں میں چھپی بارادری کے عقب میں گھاس کے نسبتاً صاف ستھرے قطعے پر جا بیٹھے میں نے نیوکلیر پلانٹ کے مکمل نقشے کا فوٹوگراف نکال کر اسلم علی کے حوالے کر دیا۔ وہ گہری نظروں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ میں نے کہا، میں پہلے تمہیں وہ سب بتاتا ہوں جو میں ان فائلوں میں درج معلومات اور اپنی دماغ کی قلبازیوں کے نتیجے میں سمجھ پایا ہوں۔ جوہری مادے کی صفائی کے دوران ہر ری ایکٹر کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے پانی کی بہت بڑی مقدار درکار ہوتی ہے، لہٰذا لگ بھگ تمام نیوکلیر پاور پلانٹ سمندر، دریا یا بڑی جھیل کے کنارے پائے جاتے ہیں، اسی لیے تاراپور نیوکلیر پاور پلانٹ بھی سمندر کے کنارے قائم کیا گیا ہے۔ اسلم علی میری باتیں غور سے سن رہا تھا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو اس نے گردن ہلا کر بتایا کہ وہ باتیں بخوبی سمجھ رہا ہے۔ میں نے آگے کہا، سمندر کا پانی ذخیرہ کرنے کے لیے تاراپور نیوکلیر پاور پلانٹ سے منسلک ایک بڑا سا ڈیم تعمیر کیا گیا ہے، جبکہ ہر ری ایکٹر کے پاس پانی ذخیرہ کرنے کے لیے ایک بہت بڑا تالاب بنایا گیا ہے۔ ایسے ہر تالاب تک کئی فٹ قطر والے پائپ کے ذریعے ڈیم سے پانی پہنچایا جاتا ہے، جس کے لیے بہت بڑے پمپ نصب کیے گئے ہیں جو دیو قامت موٹروں سے چلتے ہیں۔ نقشے کے مطابق تاراپور پاور پلانٹ میں اب تک 4 ری ایکٹر نصب کیے گئے ہیں اور وہاں فی الوقت 4 ہی تالاب ہیں۔ میں سانس لینے کے لیے رکا تو اسلم علی نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا، وہ 4 تالاب تو نقشے میں نظر بھی آ رہے ہیں۔ میں نے کہا، تم غور سے دیکھو تو نقشے میں مزید 4 جگہوں پر سیاہ پینسل سے چوکور اور مستطیل خانے بنائے گئے ہیں۔ یہ دراصل 4 نئے تالابوں کی مجوزہ جگہیں ہیں جو رتن نے تجویز کی ہیں۔ ہو سکتا ہے کچھ اور لوگوں نے بھی اپنے اپنے مشاہدے کے مطابق تالابوں کے لیے جگہیں تجویز کی ہوں اور آج کی میٹنگ میں بحث کے بعد حتمی جگہوں کا انتخاب کر لیا گیا ہو۔ میری بات پوری ہوتے ہی اسلم علی نے سنجیدہ لہجے میں کہا، اس کا تو سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ اس پلانٹ میں مزید 4 نیوکلیر ری ایکٹر نصب کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ میں نے کہا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ری ایکٹرز کی تنصیب سے پہلے پانی کے یہ تالاب بنیں گے یا پھر ہو سکتا ہے ان تالابوں کے مکمل ہونے اور ان تک پانی پہنچانے کے انتظام مکمل ہونے تک ری ایکٹرز بھی نصب ہو چکے ہوں۔ میرا خیال ہے سپلائر سے منگوائے گئے کیمیکل سے وہاں جو گودام بھرے جا رہے ہیں وہ ان نئے ری ایکٹرز میں ہی استعمال کیے جائیں گے۔ اسلم علی نے کہا، اب یہ بھی بتا دو کہ مجھے رتن کے ساتھ اس پلانٹ میں جانے کے بعد وہاں کیا کرنا ہوگا۔ میں نے سوچتے ہوئے کہا، سب سے پہلے تو تمہیں وہاں کے سیکیورٹی کے انتظامات کا جائزہ لینا اور ان میں کوئی ایسا سقم یا کمزوری بھانپنی ہے جس سے فائدہ اٹھا کر ہمیں پلانٹ میں گھسنے کا موقع مل سکے۔ اسلم علی نے کہا، ٹھیک ہے، میں پوری توجہ سے تلاش کرنے کی کوشش کروں گا، مگر بھائی ہم نے اب تک اصل معاملے پر تو دماغی کشتی ہی نہیں کی۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، کہا، کون سا اصل معاملہ بھیا؟ اسلم نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، دیکھو بھائی، بالفرض میں تاراپور پلانٹ کے سیکیورٹی کے انتظامات کا جائزہ لے کر اس میں کوئی سنگین خامی تلاش کر لیتا ہوں اور اس خامی سے فائدہ اٹھا کر ہم دونوں یا ہم میں سے کوئی ایک چوری چھپے پلانٹ کی 4 دیواری میں داخل بھی ہو جاتا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ چند ثانیوں کے لیے خاموش ہو گیا اور پھر مجھ سے سوال کیا، میرا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ میں نے ہلکے پھلکے لہجے میں کہا، سمجھ جاؤں گا یار، تم بات تو آگے بڑھاؤ۔ اسلم علی نے سنجیدہ لہجے میں کہا، سیدھی اور صاف بات یہ ہے بھائی کہ ہم نے ابھی تک تو یہ طے ہی نہیں کیا کہ ہم پلانٹ میں کسی طرح داخل ہونے میں کامیاب ہو بھی گئے تو اندر جا کر کریں گے کیا۔ میں نے قدرے تیز لہجے میں کہا، تم بھی کمال کی بات کر رہے ہو اسلم بھائی، یہ بھی کوئی سوال ہے؟ اندر گھسنے کے بعد کیا کریں گے؟ ارے بھیا، اس نیوکلیر پلانٹ میں ایٹم بم بنانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں اور یہاں ایٹم بم میں استعمال ہونے کے لیے یورینیم صاف کرنے اور اسے افزودہ کرنے کے لیے یک کے بعد دیگرے ری ایکٹر نصب کیے جا رہے ہیں۔
हमें इस प्लांट को तबाह करने या कम से कम वक्ती तौर पर नाकारा करने का कोई तरीका ढूंढना है। असलम अली ने मुतमईन लहजे में कहा, तुमने अब कुछ ठोस बात की है। मैं यही समझाना चाह रहा था, जब तक हम दोनों प्लांट में पहुंचकर सरअंजाम दिए जाने वाले काम के बारे में अपना जहन न बना लें, वहां दाखिल होना बेसूद होगा। अब हमें ये सोचना है कि इस प्लांट को तबाह करने या नाकारा करने के लिए हम क्या तरीक़ाकार या कौन सा हरबा इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे दिल ही दिल में मानना पड़ा कि असलम अली की बात में वजन है। बगैर किसी हदफ के अंधाधुंध किसी कार्रवाई के कामयाब होने का इम्कान ज्यादा रोशन नहीं होता। मैंने नरम लहजे में कहा, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो असलम भाई। तो हमें इस न्यूक्लियर प्लांट में नस्ब ज्यादा से ज्यादा रिएक्टर्स को तबाह करने की जरूरत है, मगर हमें ये भी जहन में रखना होगा कि इन रिएक्टर्स को बारूद, RDX या TNT यानी डायनामाइट वगैरह के जरिए तबाह नहीं किया जा सकता। मेरी बात सुनकर असलम अली ने चौंक कर मुझे देखा। मैंने अपनी बात आगे बढ़ाई, कहा, किसी तखरीबकारी के जरिए ये रिएक्टर तबाह करने की सूरत में शदीद तापकारी फैलने का खतरा है, जिससे बहुत बड़े इलाके में जिंदगी का नामो निशान खत्म हो जाएगा और तापकारी के तबाहकुन असरात की वजह से तवील अरसे तक ये पूरा इलाका माहौलियाती बर्बादी से दो चार रहेगा। मैंने जापान पर अमेरिका की तरफ से गिराए गए एटम बमों की तबाहकारी के बारे में तफसीलात पढ़ी हैं। असलम अली ने गंभीर लहजे में कहा, वैसे भी अगर हम इन्हें धमाकों से तबाह करना चाहें तो हमारे लिए इस अजनबी शहर में इतनी भारी मिकदार में RDX या TNT का बंदोबस्त करना लगभग नामुमकिन है। मैंने कहा, भाई उसकी तुम फिक्र न करो, अगर जरूरत पड़ी तो हम जितना चाहें धमाका खेज मवाद बना सकते हैं। उसका तरीका मुझे आता है जो इतना पेचीदा नहीं है, और उसके लिए दरकार अशिया वाफिर मिकदार में और आसानी बाजार में दस्तयाब हैं। सबसे मजे की बात यह है कि किसी को जरा बराबर शक नहीं होगा कि हम इतनी बड़ी मिकदार में ये अशिया क्यों खरीद रहे हैं। असलम ने खुशगवार लहजे में कहा, मैं समझ गया। धमाका खेज मवाद बनाने का ये तरीका तो हमें भी सिखाया गया है। ये अलग बात है कि कभी उसे इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमें हमेशा ताकतवर RDX या TNT मुहैया कर दिया जाता था। फिर उसने दोबारा संजीदा होते हुए कहा, मगर वो सवाल तो अपनी जगह मौजूद है भैया। हम धमाके से तबाह किए बगैर इन रिएक्टर्स को कैसे नाकारा बना सकते हैं। मैंने कहा, जहां तक मैं सोच सका हूं, अगर हम इन रिएक्टर्स को किसी तरह मुस्तकिल या कम से कम आर्जी तौर पर काम करने से रोक दें या उनमें कोई ऐसी खराबी पैदा कर दें कि वो चलना बंद कर दें, तो हम खासी हद तक अपना मकसद हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। ये ठीक है कि इंडियन एटमी साइंसदान अपनी सरगर्मियां जारी रखते हुए मुतबादिल बंदोबस्त कर लेंगे, लेकिन अगर हम यूरेनियम की अफजूदगी का अमल वक्ती तौर पर रोकने में कामयाब हो जाएं, तो ये भी एक बड़ी पेशरफ्त होगी। असलम अली ने तायद में सर हिलाया और गंभीर लहजे में कहा, इंडिया ये जौहरी सरगर्मियां आलमी बरादरी से चोरी छुपे आगे बढ़ा रहा है। हो सकता है हमारी कामयाब कार्रवाई के नतीजे में उस बदतैनत मुल्क का पोल खुल जाए और आलमी पाबंदियां लगने के खौफ से ये उस खित्ते में एटमी दौड़ शुरू करने से बाज आ जाए, क्योंकि ये बात तो यकीनी है कि अगर इंडिया एटमी ताकत बना तो हमारा मुल्क भी अपनी सलामती की खातिर हर कीमत पर एटम बम बनाने पर मजबूर हो जाएगा। मैंने संजीदा लहजे में कहा, हम तो कोशिश ही कर सकते हैं। अपने मकसद में सुरखरू होने के लिए तो हम बहरहाल अल्लाह करीम की मदद के मोहताज हैं। वैसे उन एटमी रिएक्टर्स को नाकारा करने की एक तरकीब समझ में आई है, मुझे बताओ कि ये काबिल अमल है या नहीं। असलम ने बेताबी से कहा, तमहीद क्यों बांध रहे हो भाई, बताओ क्या तरकीब है। मैंने कहा, ये एटमी रिएक्टर्स यकीनन बिजली से ही चलते होंगे। इस नक्शे में कोई पावर हाउस नहीं है, जिसका मतलब है कि वो बिजली बाहर वाकई किसी पावर हाउस से आ रही है। हम उस पावर हाउस को तलाश करके उसमें कोई बड़ी खराबी पैदा कर दें तो पूरे प्लांट और साथ साथ उन रिएक्टर्स को भी बिजली की फराहमी रुक जाएगी, जिससे वो बंद हो जाएंगे। यही वो वक्त होगा जब हम इन रिएक्टर्स को नाकाबिल मरम्मत नुकसान पहुंचा सकते हैं। असलम अली ने मेरी बात पर गौर करते हुए कहा, यार ये बात तो समझ आती है, मगर इस पावर हाउस की हिफाजत के भी जबरदस्त इंतजामात किए गए होंगे। मैंने कहा, बिल्कुल किए गए होंगे, मगर न्यूक्लियर पावर प्लांट की सख्त तरीन सिक्योरिटी का असल मकसद उसमें जारी ममनुआ सरगर्मियों को छुपाना है। पावर हाउस में कोई छुपाने वाली चीज नहीं होती, लिहाजा उसकी सिक्योरिटी बस रस्मी होगी, जिसे गच्चा देना कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। असलम अली ने कहा, ये तो तुम ठीक कह रहे हो, मगर अब तक की गुफ्तगू से साफ जाहिर है कि इन सब कार्रवाइयों में हम दोनों को एक साथ हिस्सा लेना पड़ेगा। इसलिए तुम्हें भी रतन और मेरे साथ वहां जाना चाहिए, ताकि मौका मिलने पर तुम्हारी गैर मौजूदगी की वजह से मकसद हासिल करने में नाकामी ना हो जाए। यहाँ ये जहन में रखने की जरूरत है कि हमें ज्यादा मौके मयसर नहीं आएंगे। मैंने कदरे चौंक कर कहा, तुम्हारा मतलब है मैं रतन को मजबूर करूं कि कल मुझे भी अपने साथ तारापुर ले चले।
मगर इस तरह तो वो फौरन खटक जाएगा कि मैं उससे भारी माल ऐंठने के लिए उसके सर पर सवार नहीं हूँ और इस पर मेरी असलियत खुल जाएगी। असलम ने कहा, अपनी असलियत और असल मकसद हमें कभी न कभी तो उस पर खोलना ही होगा भाई। मेरा ख्याल है वो वक्त आ चुका है। असलम अली की बात में वजन था। मुझे मानना पड़ा कि तारापुर पहुंचने के बाद ही कोई अमली कार्रवाई कर सकता हूं और मैं रतन के साथ ही बगैर किसी रुकावट के वहां पहुंच सकता हूं। और वाकई सिर्फ असलम अली का वहां जाना बमुश्किल ही किसी खास पेशरफ्त का बायस बन सकता है। लिहाजा मैंने उसकी तायद करते हुए कहा, फिर भी मेरा ख्याल है कि पूरी तरह खुलकर अपने इरादे जाहिर करने की बजाय अभी उसे गच्चा देने की कोशिश जारी रखना चाहिए। मैं उससे फरमाइश करूंगा कि मुझे भी साथ ले चले। अगर उसने इनकार किया या मज़ाहमत की तो फिर जबरदस्ती करूंगा, फिर वो जो चाहे नतीजा अखज करता रहे। असलम अली ने कहा, ये भी ठीक है, मगर ये काम आज ही करना होगा। कल सुबह सवेरे तो हम तारापुर की तरफ रवाना हो जाएंगे। मैंने कहा, ठीक है, अब जरा हम इस नक्शे पर मजीद दिमाग लड़ाते हैं। असलम अली ने मेरी खींची हुई तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट की तस्वीर पर नजरें दौड़ाते हुए कहा, भाई मसला ये है कि इस नक्शे को देखकर हम सिर्फ सतही अंदाजा लगा सकते हैं कि R1 का मतलब रिएक्टर नंबर 1 है और उसी तरह बाकी R भी रिएक्टर्स की निशानदही करते हैं। मैंने उसकी बात सुनकर इस बात में सर हिलाया। उसने अपनी बात जारी रखी, बोला, हमें ये भी नजर आ रहा है कि इन रिएक्टर्स की इमारतों के पास तालाब हैं, जबकि डैम और उस तक पानी लाने वाली 2 नहरें भी हमें नजर आ रही हैं। मगर नक्शे में मौजूद बाकी इमारतों के बारे में हम कुछ नहीं जानते। हमें तो ये भी अंदाजा नहीं है कि ये प्लांट कितने रकबे पर मुश्तमिल है। ये सब बातें वहां पहुंचने के बाद, महल वकू का जायजा लेने के बाद ही मालूम होंगी। मैंने कहा, तुम ये भी बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अब तो वहां जाना ही पड़ेगा। मगर मैं फिर कह रहा हूँ, रतन इतनी आसानी से नहीं मानेगा। मुझे यकीन है आज घी निकालने के लिए उंगलियां टेढ़ी करनी पड़ेंगी। असलम अली ने हंसते हुए कहा, तो फिर कर डालना भाई, तुम्हें क्या अपने रकीब नामदार पर तरस आ रहा है? मैंने भी शगुफ्ता लहजे में कहा, मुझे तो उस पर क्या तरस आएगा, मगर माफ करना, मुझे तुम्हारे लहजे में कुछ रकाबत की बू महसूस हो रही है। लगता है पूर्णिमा पर सचमुच दिल आ गया है मेरे भाई का। उसने मुंह बसोरते हुए कहा, आ भी गया हो तो क्या फर्क पड़ता है, एक मामूली ड्राइवर को तो वो घास डालने से रही। वैसे इंसाफ की बात है, तुमसे ज्यादा मेरा जोड़ बनता है, तुम तो कम से कम 10 साल छोटे होगे उससे। मैंने हंसते हुए कहा, भाई क्या चाहते हो, आज ही से बाजी कहना शुरू कर दूं उसे? असलम अली मुस्कुराते हुए बोला, ऐसा हरगिज न करना, किसी तरह मेरी बात बन गई तो जनाब को साला साहब का ओहदा कबूल करना पड़ेगा। मैंने कोई करारा सा जवाब देना चाहा, मगर ऐन उसी वक्त किसी शख्स के बुलंद और भारी आवाज में बात करने की आवाज सुनाई थी। हम दोनों चौंके। वो आवाज बारादरी के दूसरी तरफ से, यानी दाखिली दरवाजे की तरफ से आ रही थी। मैंने असलम अली की तरफ देखा। वो धीमे लहजे में बोला, ये मुसीबत कहाँ से टपक पड़ी? मैंने नक्शे वाली तस्वीर जेब में रखते हुए बेपरवाही से कहा, हमें घबराने की क्या जरूरत है यार, हमने कोई चोरी तो नहीं की है। असलम अली ने कदरे तशवीश भरे लहजे में कहा, वो तो ठीक है, मगर हम किसी की नजरों में न आते तो बेहतर था, खामखा मशकूक ठहरेंगे। तभी हमें एक दूसरे शख्स की आवाज सुनाई दी। अपने खनकदार लहजे और नापुख्ता आवाज से वो कोई नौउम्र लड़का लग रहा था, जो परेशान से लहजे में बात कर रहा था। उसने अगर कोई सवाल किया था तो उसे सख्त लहजे में जवाब मिला। बोलने वाला अजीब तहक्कुम भरे लहजे में बात कर रहा था। हमारे लिए तशवीश की बात यह थी कि उन दोनों की आवाजें करीब आती हुई महसूस हो रही थीं। हमारी ये उम्मीद दम तोड़ने लगी कि वो दोनों जो कोई भी हैं वहीं से आपस में बातें करके रुखसत हो जाएंगे। तभी हमने ज्यादा वाज़े आवाज सुनी। हमारा अंदाजा दुरुस्त निकला, वो नाबालिग या नौबालिग लड़का ही था। इस बार हमें उसके अल्फाज भी समझ में आ गए। संतरी जी, मैं अल्लाह रसूल की कसम खाता हूँ, मैंने ठेले वाले के गले से चोरी नहीं की। मैंने वहाँ भी कहा था कि मेरी तलाशी ले लो, मगर तुम मुझे जबरदस्ती यहाँ ले आए हो। ये अल्फाज सुनकर मुझे झटका लगा। असलम अली ने मानी खेज नजरों से मुझे देखा। तभी हमने संतरी की रोबदार आवाज सुनी, तुम्हें तलाशी लेने के लिए यहाँ लाया हूँ। वहाँ ठीक तरह तुम्हारी जेबें टटोलना मुश्किल था। वैसे भी सबके सामने तुम्हारी तलाशी लेता तो वाकई सब तुम्हें चोर समझते। अब उनकी आवाज वाजे सुनाई दे रही थी। वो दोनों शायद बारादरी के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। तभी उस लड़के ने रूहान से लहजे में कहा, मैंने कहा ना कि मैंने चोरी नहीं की। हमारे धर्म में चोरी सख्त गुनाह है। मैं तो बस ठेले पर रखे जूते देख रहा था कि तुमने खामखा मुझे पकड़ लिया। मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम मुझ पर चोरी का इल्जाम क्यों लगा रहे हो, जबकि ठेले वाले ने तो अपनी रकम चोरी होने का शोर भी नहीं मचाया। संतरी ने सख्त लहजे में कहा, बकवास मत करो, उसे तो पता ही नहीं है कि तुमने हाथ की सफाई दिखाई है। वो तो मैंने ताड़ लिया था। अब चुपचाप अंदर चलो, तुम्हारी जेब से रकम न निकली तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, वरना। लड़के ने उसकी बात काटते हुए लगभग चीख कर कहा, तुम झूठे हो।
तुम चाहे मुझे जान से मार दो, मैं हरगिज अंदर नहीं जाऊंगा। मैं शरीफ लड़का हूँ। अचानक फजा में पहले जोरदार थप्पड़ की आवाज और फिर लड़के की चीख गूंजी। अचानक असलम अली उठ खड़ा हुआ। मैंने चौंक कर उसे देखा। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था और आंखों में खून तैरता लग रहा था। मैंने असलम अली के इरादे भांपते हुए उसका बाजू थाम लिया। कहा, थोड़ा सब्र करो भाई, देखने तो दो कि मामला किस रुख पर आगे बढ़ता है। उसने मेरा मशवरा कदरे बेदिली से कबूल किया। ताहम वो इस्तराब के आलम में इस अंदाज में खड़ा था कि जैसे किसी भी पल उस समत झपट पड़ेगा। उधर संतरी की गलाजत भरी आवाज सुनाई दी। जोर आजमाई मत कर मेरे रसगुल्ले, मेरा नाम मुरलीधर है। मैं जिसके पीछे पड़ जाऊं वो बच के नहीं निकल सकता। खामखा में बाजू टूट जाएगा, मगर तेरी जान फिर भी नहीं छोड़ूंगा। जोर जबरदस्ती पर मजबूर न कर, प्यार मोहब्बत से मान जा। अच्छा चल, मैं तुझे पूरे 2 रुपए दूंगा, अब तो ठीक। अचानक उसका जुमला अधूरा रह गया और फजा में मुरलीधर की दर्दनाक चीख गूंजी। वो ज़िबा होते बकरे की तरह टकराया, मगर फिर उसने शायद अपने दर्द पर काबू पा लिया और गलीज गालियों का तूफान उसके मुंह से निकल पड़ा। हमने एक बार फिर लड़के की चीख सुनी, मगर इस बार उसकी आवाज मुझे घुटी घुटी सी लगी। एक दहशतनाक ख्याल जहन में आते ही मैं तेजी से उन आवाजों की तरफ लपका। असलम अली भी मेरे साथ था। हम बारादरी के दूसरी तरफ पहुंचे तो हमें अंदर 2 अफराद गुत्थम गुत्था नजर आए।